نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ جن بدبخت لوگوں کی شب برات شعبان کی نصف شب کو بھی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی، ان میں سے دوسرا بدبخت ہے ناحق قتل کرنے والا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ تو روز قیامت اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ اس کا کوئی نفل قبول کرے گا۔ آئے روز سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلوں پر، اخباروں پر یہ خبریں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں کہ چند ٹکوں پر، زمین کے چند مرلوں پر سگے خونی رشتے ایک دوسرے کے قاتل بن جاتے ہیں۔ بھائی بھائی کو قتل کر رہا، اللہ بچائے ایسے واقعات بھی دیکھنے کو سننے کو ملے کہ بیٹے نے باپ کو جائیداد کے لیے قتل کر دیا۔ اور جو ڈاکہ ہے، چوری ہے، آئے روز واقعات سننے کو ملتے۔ چند روپوں کی خاطر کسی بدبخت نے، ذلیل انسان نے، کسی ملعون اور لعنتی انسان نے ایک موبائل کے لیے، چند ہزار کے لیے نوجوان بچے کو، نوجوان لڑکے کو جو کئی بہنوں کا کفیل تھا، بوڑھے ماں باپ کا کفیل تھا، اس کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ اتنا بڑا جرم ہے قتل کہ قرآن پورا اگر پڑھا جائے تو ایک جگہ اکٹھی سزا اتنی شرک کی بیان نہیں ہوئی جتنی قتل ناحق کی بیان ہوئی۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، نمبر 1 فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا بدلہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ نمبر 2 خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ نمبر 3 وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ نمبر 4 ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ نمبر 5 وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامۃ فی الدماء، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جو فیصلہ کیا جائے گا وہ قتل کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ حقوق العباد کی بات ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، لن یزال المؤمن فی فسحۃ من دینی، کہ آدمی کو، ایک مسلمان کو اپنے دین کے معاملے میں اس وقت تک معافی کی گنجائش ہے جب تک کہ وہ ناحق قتل کا ارتکاب نہ کرے۔ قتل کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ کے ہاں بھی معافی کا چانس ختم۔ اسی طرح امام طبرانی نے نقل کیا، ابن عباس کی روایت ہے کہ جو شخص کسی کا حرام طریقے سے خون بہانے میں ایک لفظ بول کر، ایک جملہ نہیں، ایک لفظ بول کر بھی شریک ہوا، جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے یہ بندہ مایوس ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ دنیا میں جس شخص کو قتل کیا گیا تھا وہ قیامت کے میدان میں اپنا سر، کٹا ہوا سر، دائیں یا بائیں ہاتھ میں پکڑ کر لائے گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے قاتل کا گریبان پکڑ کر لائے گا۔ اس کی رگوں سے خون جاری ہوگا، وہ اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوگا اور کہے گا، اے میرے رب، اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ تو جو بندہ کسی کا ناحق قتل میں شریک ہوا وہ بھی اس رات کی مغفرت اور بخشش سے محروم ہے، جہاں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مغفرت کا پروانہ ملے گا، یہ بدبخت مغفرت سے محروم رہے گا۔ تیسرا آدمی جس کی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوگی وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی، قطع تعلقی کرنے والا۔ امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، وانا الرحمن،
اور میں رحمان ہوں۔ خلقت الرحم، رحم کو یعنی رشتوں ناتوں کو بھی میں نے پیدا کیا۔ وشققت لها من اسمی، اور رشتے ناتوں کے لیے جو لفظ ہے وہ لفظ میں نے اپنے نام سے نکالا، یعنی میرا نام تھا رحمان، اور رشتوں ناتوں کے لیے میں نے اسی سے لفظ نکالا یعنی رحم۔ فمن وصلها وصلت، جو اس کو جوڑے گا رشتوں کو تو میں اسے اپنی رحمت سے جوڑوں گا، کیونکہ میں بھی رحمان ہوں اور وہ رحم کو جوڑ رہا ہے تو میں اسے اپنی رحمت سے جوڑوں گا۔ ومن قطعها بتت، اور جو اس کو کاٹے گا یعنی قطع تعلقی کرے گا، رشتوں کو توڑے گا، بتت، میں اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ امام ترمذی نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کی سزا اللہ پاک آخرت پر موقوف رکھتے ہیں۔ کبھی کبھار کچھ حصہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ان کو سزا ملتی ہے۔ وہ 2 گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 ظلم، اور نمبر 2 قطع رحمی۔ اسی سے ملتی جلتی روایت ابن ماجہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرع الخیر ثوابا، جن نیکیوں کا ثواب اللہ دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں۔ نمبر 1 البر، مخلوق سے حسن سلوک، اور نمبر 2 وصیلۃ الرحم، رشتہ داروں سے صلہ رحمی۔ اور جن 2 گناہوں کی سزا اللہ پاک آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دیتے ہیں، ایک البغی، ظلم، اور نمبر 2 وقطیعۃ الرحم، قطع تعلقی، رشتہ داروں سے قطع رحمی۔ مسند احمد کی روایت ہے، ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس، کہ بنی آدم کے اعمال ہر ہفتے جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، فلا يقبل عمل قاطع رحم، لیکن اللہ پاک قطع رحمی کرنے والے کے اعمال کو، نیکیوں کو قبول نہیں فرماتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جو بندہ یہ چاہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی زندگی لمبی ہو، تو اس کو چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ زندگی لمبی ہونے کا معنی اللہ اس کی عمر میں برکت دیں، کم وقت میں وہ اعمال اور نیکیاں کر جائے جو لوگ ہزاروں سال میں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تب ہوگا جب زندگی میں وقت میں برکت ہوگی، اور وقت میں زندگی میں برکت کیسے ہوگی؟ جو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا، ان پر خرچ کرے گا، مشکل وقت میں ان کی مدد کرے گا، اللہ پاک اس کے مال میں بھی اور اس کی زندگی میں بھی برکتیں عطا کرے گا۔ بہرحال تیسرا آدمی جس کی اس مبارک شب میں مغفرت نہیں کی جاتی، وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا۔